السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو کل جہاں سے میں نے ولاگ اینڈ کیا تھا اسی کی صبح سے میں یہ ولاگ بنا رہی ہوں۔ ہم لوگ تیار وغیرہ ہو گئے تھے اور ابھی ہم اپنے ہوٹل سے باہر نکل رہے تھے، اور ابھی تک جس نے میرا پرانا ولاگ نہیں دیکھا اور ٹریولنگ ٹو اسلام آباد والا، وہ بھی جا کے دیکھ لیں۔ اسلام آباد سے ہم جا رہے تھے پشاور موڑ کی طرف، اور پشاور موڑ سے ہم جائیں گے ٹیکسلا کی طرف۔ تقریباً 1 گھنٹے کا سفر ہے اسلام آباد سے ٹیکسلا میں، اور ہم جہاں ٹیکسلا میں کہاں رہیں اور کیوں جا رہے ہیں یہ آپ کو آگے پتہ چلے گا ولاگ میں، آگے ضرور دیکھنا ہے۔ اسلام آباد سے ٹیکسلا جاتے ہوئے ہم سنگجانی ٹول پلازا کو کراس کریں گے، وہاں پر ہم ٹیکس پے کریں گے اور پھر اپنی منزل کی طرف بڑھیں گے۔ یہاں پر جو ہے گاڑیوں کی لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ یہ والا جو ٹول پلازا یہ کافی انگیج رہتا ہے، کیونکہ یہ ہری پور تارا والی سائڈ، ہانپور ڈیم، ہری پور اور ٹیکسلا کی طرف جاتا ہے۔ ابھی جو ہے ہمارا نمبر آنے والا ہے تو ہم ٹیکس پے کر کے آگے نکلتے ہیں۔ اسلام آباد سے ٹیکسلا جاتے ہوئے یہ انتہائی خوبصورت ٹریک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم ٹیکسلا کیوں جا رہے ہیں۔ ہم ٹیکسلا جا رہے ہیں میوزیم میں، ٹیکسلا میوزیم میں، اور مجھے بہت شوق تھا وہاں پر جانے کا، اس لیے ہم وہاں جا رہے ہیں۔ اور مجھے شوق اس لیے تھا کہ میں نے پہلے دیکھا تھا پی ٹی وی ہوم پہ ایک شو ہے، ابھی بھی لگتا ہے، وہ تہذیب کے وارث، اور وہ میں نے دیکھا جب تو اس میں اس کی ساری ہسٹری تھی، تو وہ مجھے دیکھا تو مجھے ہوا کہ ہم نے بھی جانا ہے۔ تو ابھی پھر ہم ٹیکسلا، ہمارا پلان بنا کہ ہم ٹیکسلا جاتے ہیں، اور ہم آگے ابھی ٹیکسلا میوزیم میں اندر جاتے ہیں۔ ہم جا کے جو بدھزم کے ریلیٹڈ یہاں پر وہ ہیں ساری چیزیں، اور ان کی کچھ کوائنز وغیرہ ہیں، ان کے یوٹینسلز ہیں، اور جو پہلے ان نے چیزیں استعمال کی تھی وہ ہیں۔ یہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی بتاتے ہیں، سو لیٹس گو۔ یہاں پر جو ہے بہت ساری ان کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں، تو وہ میں پڑھی تھی، اور اندر بھی جاتے ہیں ہم، جا کے وہاں بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ ساری ان کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ مطلب کب سے لے کے ادھر تک انہوں نے کیسے مینج کیا سب کے ساتھ، اور ان کی کولیبریشن کس کے ساتھ ہے، تو وہ ساری چیزیں اس کے اوپر لکھی ہوئی تھی۔ ٹیکسلا 1980 سے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہے، جسے یونیسکو کے تحت عالمی ثقافتی اور قدرتی ورثے کے تحفظ سے متعلقہ کنونشن نے تیار کیا۔ اس فہرست میں شامل ہونا نہ صرف ٹیکسلا کے آثار کی عالمی ثقافت میں خصوصی اہمیت کی تصدیق ہے، بلکہ انسان کے فائدے کے لیے ان کے مستقبل کی تحفظ کی بھی ضمانت ہے۔ یہ میوزیم ٹیکسلا میں کی جانے والی کھدائیوں سے دریافت شدہ گندھارا فن پاروں نوادرات کے ایک اہم، وسیع اور جامع ذخیرے کا حامل ہے۔ ابھی ہم آگے ہیں میوزیم میں، اور یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ میوزیم 1928 میں بنا ہے۔ آ کے وزٹ کر کے اس کو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی ایک ہسٹری کی ریلیٹڈ بہت سے جو یہاں پر بدھزم سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ بھی ہیں، اور یہ لوگوں کو ہسٹری کا بہت شوق ہے اس طرح کی ایکسپلور کرنے کا چیزیں، تو ان کے لیے یہ پلیس بیسٹ ہے۔ اور بچوں کو اب اس کا پتہ ہے بھائی کہ کس طرح یہاں پر بدھزم کا جو تھا۔ سب سے پہلے میں نے اس میوزیم کو تہذیب کے وارث ایک شو لگتا ہوتا تھا، ابھی بھی وہ پی ٹی وی ہوم پر ہے، پاکستان ٹیلی ویژن پہ، اس کو میں نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد میں نے بولا کہ چلیں ہم بھی چلتے ہیں جا کر دیکھتے ہیں کس طرح کی ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ادھر وہ کس طرح سے ہیں، اور بہت زیادہ ان کے جو اسٹوپاز وغیرہ ہیں، اور جو بدھا کے ہیڈز وغیرہ ہیں، ہاؤ بدھا اسپرے، اور وہ جس طرح کرتے تھے وہ چیزیں مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے بھی اس کو ایکسپلور کیا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں ٹیکسلا کا، کہ ٹیکسلا 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے سانپوں والی پہاڑی، یعنی ایسا علاقہ جہاں سانپ رہتے ہیں اور حکمرانی کرتے ہیں۔ 6 صدی قبل مسیح میں اہامنشی حکومت کے بعد ٹیکسلا کا شہر علم و ادب، دانشگاہ اور اپنی قدیم یونیورسٹی کی وجہ سے مشہور ہوا، جہاں تعلیم کے علاوہ 18 سائنسی فنون لطیفہ کے مضامین پڑھائے جاتے تھے، جن میں میتھ، اسٹرالوجی، اکنامکس اور جنگ فنون شامل تھے۔
بہت سے مشہور زمانہ عالم ٹکسلا یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طالب علم تھے۔ انٹر ہوتے ساتھ جو ہے گوتم بدھ کا مجسمہ دکھایا گیا ہے، جس میں گوتم بدھ مراقبہ کی حالت میں ہے۔ جب ٹیکسلا میں کھدائیاں کی تو گوتم بدھ کے جسم کی راکھ ایک ڈبے میں بند ملی تھی، جسے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک حصہ ٹیکسلا میوزیم میں آج بھی موجود ہے۔ شاید سری لنکا نے اسی پس منظر میں ٹیکسلا میوزیم کو بدھی کا درخت تحفے میں دیا تھا کہ جہاں گوتم بدھ کے جسم کی راکھ موجود ہے، وہاں وہ درخت بھی موجود ہونا چاہیے جس کے نیچے انہیں روشنی ملی تھی۔ ٹیکسلا کے تاریخی عجائب گھر کے باغیچے میں ایک پیپل کا درخت بھی ہے۔ یہ درخت کوئی عام درخت نہیں ہے۔ پیپل کا یہ درخت دراصل بھارت کے ایک صوبہ بہار میں واقع جگہ بدھ گیا میں موجود اس مقدس درخت کی ایک ٹہنی ہے، جس کے نیچے بیٹھ کر بدھ مت مذہب کے بانی گوتم بدھ نے روشنی حاصل کی تھی۔ گوتم بدھ کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے 563 ایئرز پہلے ہوئی تھی۔ ٹیکسلا میں گوتم بدھ کا ایک قداور مجسمہ ہے جس کی آنکھیں دیکھنے والوں کو حیران کن حد تک مسحور کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ مقدونیہ کے سکندر اعظم کے مجسمے بھی یہاں پائے جاتے ہیں۔ ٹیکسلا کا میوزیم ایک بھرپور مکمل عجائب گھر ہے۔ قداور اور مختلف سائز کے مجسموں اور تمدنی زندگی کے مختلف مشاہیر کے نمونے، حیرت انگیز فنی کمالات سے ساختہ سونے کے زیورات، گھریلو سامان اور یونانی اور بدھ دور کے مختلف عجائبات بڑی محنت سے یہاں جمع کیے گئے ہیں۔ اس میوزیم کی تعمیر 1918 میں شروع ہوئی اور 1928 میں مکمل ہوئی، اور میوزیم کو اس وقت کے وزیر تعلیم سر محمد حبیب اللہ نے عوام کے لیے کھول دیا۔ یہاں تقریباً 4000 اشیاء رکھی گئی ہیں، جن میں پتھر، چاندی، سونا، لوہا اور نیم قیمتی پتھر شامل ہیں۔ بنیادی طور پر ڈسپلے 600 قبل مسیح سے 500 تک کی اشیاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ 3 قدیم شہروں کے خطے اور 2 درجن سے زیادہ بدھ استوپوں کو خانقاہوں اور یونانی مندروں سے دریافت ہونے والے ان اشیاء کے ذریعے بدھ، ہندو اور جین مذہب کی اچھی طرح نمائندگی کی گئی ہے۔ ٹیکسلا میوزیم میں پاکستان میں پہلی سے 7ویں صدی تک کے پتھر کے بدھ مجسمے کا سب سے اہم اور جامع مجموعہ ہے، جسے گندھارا آرٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس مجموعے کا بنیادی حصہ ٹیکسلا وادی میں کھدائی شدہ جگہوں سے آتا ہے۔ ٹیکسلا میوزیم ایک سائٹ میوزیم ہے اور ٹیکسلا میں آثار قدیمہ کے کام کے دوران پائے جانے والے زیادہ تر عددی مواد کا ذخیرہ ہے۔ کھدائی 1917 میں جان مارشل کے تحت شروع ہوئی، جو اس وقت کے آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ڈائریکٹر تھے اور 1934 تک جاری رہی۔ ان کھدائیوں کے بعد سے آج تک کام جاری ہے۔ میوزیم میں ہند یونان کے دور سے لے کر کشانوں کے دور تک کے سکوں کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ ان میں سے ایک مارشل کی اصل کھدائی کی رپورٹوں میں شائع کی گئی ہیں۔ یہاں پر پرانے مٹی کے کچھ برتن بھی ہیں۔ گوتم بدھ کے زمانے کے رہنے والوں لوگوں کی قیمتی اشیاء، انگوٹھیاں اور قیمتی سامان اور کچھ برتن اس عجائب گھر میں موجود ہیں۔ آگے آپ کو کچھ پتھر بھی دکھائی دیں گے۔ ٹیکسلا یونیورسٹی کی وجہ سے بھی بہت مشہور تھی، اور ٹیکسلا جو لوگ آتے تھے وہ باہر سے، انڈیا سے، چائنا سے اور عرب سے آتے تھے علم حاصل کرنے۔ یہ جو بدھاز ہیں، یہ جو اسٹیچوز ہیں، یہ ریپریزینٹ کر رہے ہیں بدھاز کے کلچر کو، اور یہ جو کرلی ہیئرز ہیں یہ ان میں ایک گریک ایلیمنٹ ہے جو دکھایا گیا ہے۔ ایسے یہ جو آگے آرٹ ہے یہ ملٹی کلچرل آرٹ ہے۔
یہ جو آپ بدھا دیکھ سکتے ہیں یہ میڈیٹیشن سٹائل میں دکھایا گیا ہے. یہ بھی بدھا میڈیٹیٹ کر رہے ہیں اور یہ اس زمانے میں گولڈ پینٹڈ تھے اور ابھی بھی ان کے پہ تھوڑا تھوڑا گولڈ ہے. آئی واز جسٹ امیز دیٹ 2000 سال پہلے جو ان کی انٹیلیجنس تھی، جو ان کے استھیٹکس تھے، وہ اتنی زیادہ مطلب ان کے آرٹ میں اتنا وہ تھے کہ اتنا جسٹ مائنڈ بلوئنگ، اور اتنا انہوں نے جو ہے اتنا کام اور اتنی ایک ایک چیز کو انہوں نے اتنی انٹیلیجنس کے ساتھ ایک ایک چیز پہ غور کیا ہوا ہے. اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں تو یہ بہت ہی مطلب جو کام اس پہ ہوا ہوا ہے نا، یہ بہت ہی ہیوی کام ہے اور یہ کوئی نارمل بندہ نہیں کر سکتا. سو دیٹ واز مائنڈ بلوئنگ. یہ جب بدھاس کی ڈیتھ ہوتی تھی تو وہ ان اسٹوپاز میں رکھتے تھے اپنی جو ان کی ہوتی تھی راکھ، اور یہاں پر ان کی کچھ رنگس بھی تھی جو ادھر ان کو ملی تھی، اور یہاں پر کچھ اور چیزیں تھیں ان کے یہ رنگز وغیرہ، اور ساتھ ان کی کچھ سپونز وغیرہ، اور یہاں پر سلور کے جو چاندی کے برتن ہیں کچھ یہاں پر جو ملے تھے. اور یہ چیزیں ہیں وہ جو پہلے یوز کرتے تھے، انہوں نے ہر چیز سنبھال کے رکھی ہوئی ہے. اور یہاں پر یہ جو پہلے جو تھی لیڈیز تھی ان کی وہ جو کرتی تھی ایئر رنگس ڈالتی تھی اور جو رنگز وغیرہ پہنتی تھی اور جو نیکلس پہنتی تھی تو وہ تھے، اور یہ ان کی کرنسی تھی، ان کے کوائنس تھے جو وہ جس طرح ہم ڈیلی لائف میں روپیز یوز کرتے ہیں، منی یوز کرتے ہیں، تو وہ یہ کوائنس یوز کرتے تھے. ہر کنٹری کے لحاظ سے انہوں نے کوائن لگایا ہوا ہے. یہ اگر آپ غور سے دیکھیں اور نمبرنگ سے دیکھیں تو یہاں پر ہے کنگ آف چائنا، کنگ آف انڈیا، کنگ آف کابل، مختلف کنگز کے دور کے کوائنز لگے ہوئے ہیں یہاں پر. اچھا، یہ جو یہاں پر جو کچھ بورڈز پہ تھا وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے بتایا، اور جو مجھے بابا نے راستے میں گائیڈ کیا تھا وہ سب کچھ A to Z تک میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے. اور یہ میرا بہت انفارمیٹیو ولاگ تھا، تو اس پہ میں مطلب بہت ہی ٹائم لگا تھا، مجھے بہت ہی انفارمیٹیو تھا. اور یہ جو شوکیس میں ڈسپلے کیا ہوا ہے اس میں بھی بدھا کے ایشز ہیں. یہ تھا میرا آج کا وزٹ ٹیکسلا میوزیم میں، اور مقصد بھی یہی تھا میرا کہ میں آؤں اور آپ لوگوں سے شیئر کروں، یہاں پر کچھ جو چیزیں ہیں ان کو ایکسپلور کروں، جو اسٹوپاس تھے ان کو دیکھوں، جو کچھ ان کی جو ان کی ہسٹری کے ریلیٹڈ ان کی رنگس تھیں، ان کے جو بینگلز وغیرہ تھی ان کو دیکھوں، اور جو ان کی اور چیزیں تھیں، ہاؤ بدھاس پرے اور ہاؤ دے میڈیٹیٹ، اور جو بھی چیز تھی وہ میں نے دیکھی، ان کی کرنسی، ان کے کوائنز، مجھے سب کچھ بہت اچھا لگا اینڈ آئی ریئلی لائک اٹ. اب مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ میں نے ایک وزٹ کیا تھا ٹیکسلا میوزیم کو، اور مجھے شوق بھی تھا جانے کا تاکہ میرے نالج میں بھی اضافہ ہو اور میں آپ لوگوں کو بھی بتاؤں. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی. اس کے بعد جو ہے اب ہم چلتے ہیں گاڑی کی طرف اور میوزیم کو کرتے ہیں بائے بائے. گاڑی میں بیٹھتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. بائے بائے، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.